بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اپنی زندگی میں لے کے آتا ہے، ان کو سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ہیں، اگرچہ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ انسان کی اپنی تحقیق، اپنی کوشش، جہاں اس نے پرورش پائی ہے، جن لوگوں سے اس نے سیکھا ہے، وہ چیزیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور صحیح نہیں بھی ہو سکتی ہیں۔ کچھ چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں اور کچھ چیزیں صحیح نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کلی طور پہ کوئی بھی انسان مبرہ نہیں ہے، غلطی بھی ہوتی رہے گی۔ تو غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اپنی ان چیزوں سے سیکھ کے آگے بڑھیں، اور خصوصاً اس طریقے سے کام کریں کہ دوسرے لوگوں کی رائے کو اور دوسرے لوگوں کے جو ان کی علمی شخصیت ہے، علمی لحاظ سے ان کا کام ہے، اس کو بھی دیکھا جائے، اور اس پہ ہمیں کسی تعصب سے بچ کے تو کام کرنا چاہیے۔ ہر فرد جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں اور ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اس لیے بہت سی آرائیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں کہ جو صرف اور صرف عقل کو معیار ٹھہراتے ہیں، کہ عقل ہی سے جو صحیح اور غلط، اور کسی دوسرے ذریعے کو ہم اپنی زندگی میں وہ کوئی حیثیت نہیں دیتے، یعنی وحی کو، نبی کے جو پیغام کو، اور صرف وہ اپنے عقل کو معیار ٹھہراتے ہیں کہ صحیح اور غلط کا یہ ایک معیار ہے، اور صحیح اور غلط اس سے ماپے جا سکتے ہیں، اس سے جو ہے نا صحیح اور غلط کی تشریح ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صحیح اور غلط کچھ چیزوں پہ تو عقل چلے گی، لیکن ان چیزوں سے ماورا اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ یعنی ہماری جو بہت سی چیزیں ہیں جو باہر سے ہمارے ایک انسان اپنے دائرے میں محدود ہے، وہ بہت سے انسانوں کے جذبات اور بہت سے ان کے مسائل کو سمجھ نہیں سکتا۔ لیکن کچھ چیزیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن جس نے پیدا کیا ہے اس کی رہنمائی سے اور اس کی جو اطاعت کے بغیر، اس نے اگر انسانوں کے لیے پیغمبر بھیجتے ہیں تو پیغمبروں کی اطاعت کے بغیر اور ان کے جو راستہ بتا رہے ہیں اس کے بغیر، صرف عقل کے معیار پہ ہی، کسوٹی پہ اگر ہم چیزیں دیکھیں گے تو ہم حق کو، صحیح چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کے نہیں آ سکتے ہیں۔ اس لیے کلی طور پہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور ہمیں عقل پہ ہی اپنے نہیں، بلکہ جو نبی ہیں اور انبیاء جتنے بھی آئے ہیں اپنے اپنے وقتوں میں ہر ایک امت کے لیے اور ہر جگہ آئے ہیں، تو وہ انہوں نے کام کیا ہے، تو ان کے کام کو دیکھا جائے گا، اور انہوں نے ایک ہی راستے کی طرف، ایک ہی جو شریعتیں مختلف رہی ہیں لیکن دین اسلام ہی رہا ہے اللہ کے ہاں۔ مختلف نبی، سارے نبی جتنے بھی جن علاقوں میں آئے ہیں، وہ ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کے لیے لوگوں کو بلاتے رہے ہیں، اور پوری کوشش، پوری جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی فرد اس سے یہ کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ایک اس کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی، اس کے لیے کامیابی سے دور بلکہ ناکامی کی طرف لے جانے والا۔ اس کی صلاحیتیں بے شمار ہوں گی، لیکن اس صلاحیتوں کا استعمال تبھی ممکن ہے جب انبیاء جتنے بھی ہیں، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف لوگوں کو جس طریقے سے سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور اس کے مطابق اگر ہم کام نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں جا سکیں گے۔ تو اس لیے دوسرا جو ہے، کچھ اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو ظاہر پہ نہیں بلکہ باطن، سینہ سے سینہ جو ٹرانسفر ہو رہا ہے علم، اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور ان کے ذہن میں کوئی چیز آ جاتی ہے یا کشف ہو جاتا ہے یا الہام ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہمارے پاس آئی ہے تو یہ حق ہے، اور اسی چیز سے جو رہنمائی لیتے ہیں۔ تو دوسری یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے کلی طور پہ، اور اپنے خواہشات اور اپنے ذہن، کیونکہ جو شریعت ہے، جو وحی ہے، جو انبیاء کرام ہیں، ان کے بتائے جانے کے طریقے کے علاوہ کوئی بندہ اپنے ہی طریقوں پر، اپنے ہی جو گائیڈ لائن ہے
اس پہ چلے گا تو کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنا چاہیے کہ جب تک وہ یہ صرف اپنے اندرونی کچھ چیزیں اس کے ذہن میں آ جاتی ہیں، اور الہام اور کشف اور جو قرآن و سنہ ہے اس کو چھوڑ کے تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا، کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا، کیونکہ جو خالق ہے، جو وہ طریقہ بتا رہا ہے، وہی احسن ہے، وہی سب سے بہترین ہے، اور وہی جو کامیابی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جو ظاہر ہے قرآن و سنہ ہے اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ تو کبھی بھی انبیاء کرام کو آپ دیکھیں گے، انہوں نے یہی کہا کہ ہم روشن دلیل لے کے آئے ہیں، روشن دلیل لے کے آئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو وہ روشن دلیل جو ہے وہی ہے، روشن دلیل جو ہے اللہ کی تعلیمات ہیں، تو ان کے مطابق ہی، ان کو دیکھ کر ہی، ان کے مطابق سمجھ کے ہی، عمل کر کے ہی معاشرے میں سکون، عافیت اور لوگوں کی طرف آپ اچھائی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ کہیں مزاج بنا ہوا ہے کہ صرف اپنے ہی اندر جو ان کی کچھ خیالات آتے ہیں، کچھ ان کی کرامتیں ہوں، یا کچھ ان کے اندر اپنے، تو قرآن و سنہ کو چھوڑ کے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انبیاء کرام بھی اسی محتاج ہیں اللہ کی وحی کے، تو عام بندے کی کیا حیثیت ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو کس طریقے سے لیتے ہیں، اور ان چیزوں کو ہم کس رائے سے لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہمیں کام کرنا چاہیے، اور کام اسی وقت اچھا ہوگا جب ہم اپنی شرعی حدود، اپنے جتنے بھی تقاضے ہیں، صلاحیتیں ہیں، کوگنیٹیو صلاحیتیں ہیں، ان کو پراپر استعمال کریں گے، اور اپنے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے، کہ لوگ اس سے کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں، لوگوں کے لیے کیا کیا چانس ہیں، اور لوگ کس طریقے ان کو اویل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کام کرنے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، تبھی ہم ممکن ہے، اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ السلام۔